السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ایاز اکبر یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج میں دو چیزوں پر بات کروں گا۔ ایک تو آپ میرا ویلاگ فالو کر رہے ہوں گے تو چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے جو ایک ابہام تھا، ایک قسم کی جان کی کیفیت تھی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کون ہوگا، فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ ایکسٹینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی، حکومت جو ہے فائز عیسیٰ کو ریٹین کرنا چاہتی ہے، بلا بلا بلا۔ اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، روز ہم اسی چیزوں پر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو وہ کلیئرٹی آ گئی ہے، جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ اگلے 3 سال کے لیے چیف جسٹس ہوں گے۔ اس کے حوالے سے جو پروسیجر تھا وہ تمام مکمل ہو چکا ہے، نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے، انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے۔ ایک تو یہ سٹوری ہے۔ دوسرا، یہ جس پلیٹ فارم پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ ہے بیسکلی سوشل میڈیا پلیٹ فارم، جس پہ یوٹیوب ہے، پھر فیس بک ہے، پھر ٹویٹر ہے، پتہ نہیں بلا بلا بڑی چیزیں اس کے اندر۔ اس کے حوالے سے ہم نے پہلے میرے اگر آپ ویلاگ میں جائیں پیچھے تو ایک ویلاگ میں نے کیا تھا جس میں ایک انویسٹیگیشن ایجنسی بنانے کے حوالے سے ایک اپروول ہوئی تھی جس کا نام تھا نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، جیسے FIA ہے نا، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی۔ تو اس طرح ایک اٹومینس قسم کی ایک خود مختار ایجنسی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ ہونے والے تمام کرائمز کو وہ نہ صرف مانیٹر کرے گی، اس کے خلاف کارروائی کرے گی، پروسیکیوٹ کرے گی، پورا معاملہ ہے۔ یہ کیا ہے، 2 سٹوری میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک کر لیں، اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو شیئر کیجیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سب سے پہلے بات کرتا ہوں چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو چیف جسٹس ہے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہے، قاضی فائز عیسیٰ، ان کا ٹینور ختم ہو رہا ہے 25 تاریخ تک۔ 25 اکتوبر کو وہ سبکدوش ہو جائیں گے، یعنی وہ ریٹائر ہو جائیں گے، ان کا ٹائم ادھر تک تھا۔ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے جو پروسیجر تھا وہ یہ تھا کہ وہ سینئر موسٹ جو جج ہوتا تھا وہ چیف جسٹس ہوتا تھا۔ اس کی پھر جو ایج ہے ریٹائرمنٹ کی، اس کے اوپر کسی کی قسمت میں 1 سال ہوتا تھا، کسی کی افتخار چوہدری صاحب 4 ساڑھے 4 سال کر کے تھے چیف جسٹس، کوئی 2 سال، کوئی 18 مہینے، کوئی 16 مہینے۔ تو یہ اس قسم کا پروسیجر چل رہا تھا، ایک پریسیڈنٹ یہی چل رہا تھا، روایات یہی چل رہی تھی۔ اس حکومت نے 26ویں آئینی ترامیم جب لے کے آئے ہیں تو اس آئینی ترامیم میں چیف جسٹس کی تعیناتی، ان کا مدت ملازمت کے ٹینور، ان کی ایج، یہ تمام چیزیں اس کے اندر بالکل مینشن کر دی گئی ہیں۔ اچھا، اس کے اندر کیا ہوا کہ جو اس سے پہلے اگر ہم اس پہ جائیں تو جسٹس منصور علی شاہ آٹومیٹک چوائس تھی، انہوں نے چیف جسٹس رہنا تھا اور ان کے چیف جسٹس رہنے کا دورانیہ کافی لمبا تھا، جو کہ شاید 3 ساڑھے 3 4 سال تک بھی جا سکتا تھا، جو ہمیں اطلاع ملی ہے۔ میں بھی تھوڑا سا میں اس میں اوپر نیچے ہو گیا ہوں، تو انہوں نے بننا تھا۔ پھر ان کے بعد جسٹس منیف فاروق تھے، ان کا نمبر تھا اگر وہ ریٹائر نہ ہوتے اس وقت تک۔ پھر تیسرا نمبر تھا جسٹس یحییٰ افریدی کا۔ اچھا، جس طریقے سے آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے کہ جو 3 جرنیلوں کے نام GHQ بھیجتا ہے وزیر اعظم کو، پھر وزیر اعظم کی ڈسکریشن ہے، ان کی ثوابدید ہے کہ وہ کس کو آرمی چیف بناتے ہیں۔ تو جو آرمی چیف بنتا ہے وہ اس کے اگر وہ تیسرے نمبر والا ہے تو 2 جو ہے وہ گھر چلے جاتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ سپر سیڈ ہونے کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے اندر بھی یہ جو ابھی نیا چیف جسٹس کی تعیناتی ہوئی ہے یحییٰ افریدی صاحب کی، اس کے اندر بھی یہی سین ہوا ہے۔ 3 نام گئے، اس کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنی 12 رکنی۔ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ انہوں نے، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی جو ہے وہ نمائندگی تھی، اس تناسب سے جو ان کا تناسب دونوں ایوانوں کے اندر موجود ہے، سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں۔ پھر بار کونسل کا نمائندہ اس کے اندر موجود تھا، تو وہ اس پارلیمانی کمیٹی نے، اس کو کہتے ہیں اسپیشل پارلیمانی کمیٹی، تو اسپیشل پارلیمانی کمیٹی نے پھر 3 نام ان کو سپریم کورٹ رجسٹرار کی جانب سے بھجوائے گئے۔ نمبر 1 تھا منصور علی شاہ، نمبر 2 تھے جسٹس منیف فاروق اور نمبر 3 پہ تھے جسٹس یحییٰ افریدی۔ پھر اس کا ان کیمرہ اجلاس ہوا کافی لمبا، اس کے بعد پھر کورا جو ہے وہ یحییٰ افریدی صاحب کے نام نکلا، اور اس کے بعد اسی پارلیمانی کمیٹی نے نام اسپیکر کو بھجوائے، اسپیکر نے یہی نام وزیر اعظم کو بھجوایا، وزیر اعظم نے اپنی ریکمنڈیشن کے ساتھ یہی نام صدر مملکت کو بھجوایا اور انہوں نے منظوری دے دی، اور اس کا باضابطہ طور پر وزارت قانون اور انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور ان کو نوٹیفیکیشن جاری کو 26 تاریخ کو اپنا عہدے کا حلف لیں گے، اس میں یہ مینشن تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو انٹیمیٹ بھی کیا گیا، اور ہمارے پاس اطلاعات ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا۔ آج ان کی کو ملاقات بھی ہوئی چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، باضابطہ طور پر مبارکبادیں بھی ایکسچینج ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ ہو گیا معاملہ سارا کلیئر۔ اب یہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس ہوں گے، یا 65 ایئرز اگر یہ پہلے ہوتے ہیں تو پھر ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو عمر کی بالائی حد 65 ہے، اور مدت ملازمت جو ہے ایز اے چیف جسٹس وہ 3 سال ہے۔
یہ سارا معاملہ ہو گیا کلیئر. اب یہی چلے گا, یہ 3 سال چیف جسٹس رہیں گے, اور جب یہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے تو اگلے 3 سال کے لیے پھر وہی پروسیجر ہوگا, پارلیمانی کمیٹی بیٹھے گی. اچھا, اس کے علاوہ جو ججز کی طریقہ کار ہے تعیناتی کا, لاہور ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ, جتنے بھی ہائی کورٹ اسلام آباد, اس کے لیے پارلیمانی کمیشن بنا رہے ہیں, جس میں پارلیمانی کمیشن کے اندر وہ بھی بن گیا ہے جس کے اندر اسی تناسب سے پارلیمانی پارٹیز کی نمائندگی ہوگی, پھر اس کے اندر اقلیتوں کے نمائندے ہیں, اس کے اندر اٹارنی جنرل ہے, وزیر قانون ہے, چیف جسٹس ہے. وہ کمیشن بھی کمپلیٹ ہو گیا. اب جتنے بھی سپریم کورٹ کے اندر انڈکشن ہوں گی, ہائی کورٹس کے اندر انڈکشنز ہوں گی, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتیاں ہیں, وہ تمام یہی پارلیمانی کمیشن کرے گا. تو یہ بھی چیز کلیئر ہوگی. تو اب یہ ابہام 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ختم ہو چکا ہے. اب یہ استحقاق پارلیمان کے پاس آ چکا ہے, اور پارلیمان ہی اس چیز کا فیصلہ کرے گی کہ کون چیف جسٹس ہوگا اور کس نے گھر جانا ہے. تو یہ جسٹس منیف فاروق اور جسٹس منصور علی شاہ ول گو ہوم, اور اب ان کا کام ختم ہو چکا ہے. 26 تاریخ کو جب یحییٰ آفریدی چارج لیں گے تو یہ دونوں سپرسیڈ ہو جائیں گے, یہ گھر چلے جائیں گے. اور میرا نہیں خیال یہ کام بھی کریں گے, کیونکہ جونیئر کے آگے سینئر کبھی بھی کام نہیں کرتا. تو یہ ایک ڈیکورم بھی ہوتا ہے ان اداروں میں بھی. ججز کے اندر بھی یہ بات موجود ہے, فورسز کے اندر تو ہے ہی ہے, ججز کے اندر بھی ہے. تو یہ چیپٹر ہو گیا کلوز. اب جو آپ کو میں ایک اہم خبر دینے والا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو کرائم ہو رہا تھا, آپ نے کسی کی تصدیق کر دی, کسی کے خلاف جھوٹی پروپیگنڈا کر دیا, کسی کو ہراساں کیا, کسی کی غلط ویڈیو چلا دی, تو اس کے لیے ایف آئی اے سائبر کرائم ایک ڈپارٹمنٹ تھا ایف آئی اے کے انڈر, ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی. اس کے سائبر کرائم ونگ تھا جو بے اختیار تھا, جس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھے, وہ کسی کے خلاف ایف آئی آر بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ کرائم دن بدن بڑھ رہا تھا, اور اس کے اندر دیکھیں نا فائنینشیل کرائمز آ گئے, ہراسمنٹ زیادہ ہوگی, فیک نیوزز آ گئی, تو اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو نہیں سکتی تھی. اس کے لیے پھر پی ڈی ایم دور میں جب یہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ختم ہوئی اور پی ڈی ایم بنی, تو اس دوران انہوں نے ایک ایجنسی بنانے کے حوالے سے ہم نے اس پہ خبر دی بھی ہے, نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, جو انڈیپینڈنٹلی کام کرے گی, جیسے ایف آئی اے انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہے, پولیس انڈیپینڈنٹ کام کرتی ہے. یہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے یہ اسپیسیفکلی سائبر کرائم کے حوالے سے ہی سارے معاملات دیکھے گی. تو اس کے حوالے سے وفاقی کابینہ نے اس کے رولز کی منظوری دے دی ہے. جو اس کے رولز ہیں کیسے ہوں گے وہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے سے. اس کا جو سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے یہ سخت کارروائیاں کرے گی, ڈیجیٹل رائٹس کا تحفظ کرے گی, سوشل میڈیا کے اوپر جو غلط کام کریں گے, ریاستی اداروں سرکاری شخصیات کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا, ان کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی. پھر سائبر کرائم میں ملوث افراد کو جو سزائیں ہیں وہ 5 سے لے کر 15 سال تک دی جا سکتی ہیں, اور ان کے فائنینشیل یعنی بھاری جرمانے بھی ان پہ آئے. 11 ماہ تک جو ہے یہ باخر یہ بل چلتا رہا, اور ان کے پاس اختیارات تھے. اب فلی ان کے پاس ان کے جو رولز ہیں, رول آف بزنس جیسے انہوں نے اس انویسٹیگیشن ایجنسی کو چلانا ہے, تو وہ بھی ان کی منظوری ہوئی ہے. پھر جو ہے وہ جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے یہ سائبر کرائمز کے خلاف کارروائیاں بھی کرے گی, اور عالمی اداروں کے ساتھ انٹرنیشنل جتنی آرگنائزیشنز ہیں جیسے کہ ایف بی آئی ہے, یا جو یو کے کی کرائم ایجنسیز ہیں, ان کے خلاف ان سے کسی شخص کے خلاف کوئی رابطہ کرنا ہے تو یہی اتھارٹی مجاز ہوگی, ان کو مینڈیٹ دے دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ تھا اس کو ختم کر دیا گیا, اور ان کی جو افسران ہیں وہ اسی اتھارٹی کے اندر, جو اس ایجنسی کے اندر آ جائیں گے, اور 1 سال کے لیے. پھر ان کا اپنا ڈی جی ہوگا, پھر ان کا اپنے ہیرارکی ہوگی, ایڈیشنل ڈی جی ہوگا, پھر ڈپٹی ڈی جیز ہوں گے, ان کی اپنی عدالتیں بن رہی ہیں, ان کے اپنے تھانے بنیں گے, اور جتنے بھی جیسے آپ کے ساتھ کوئی فوجداری یا دیوانی مقدمے ہوتے ہیں تو آپ پولیس اسٹیشن چلے جاتے ہیں, یا ایف آئی اے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ بینکنگ کرائم ہوتا ہے, تو اس ایجنسی میں اب ان کے اپنے پولیس اسٹیشنز ہیں, ان کے اپنے عدالتیں ہوں گی, اپنا اسٹاف ہوگا, ان کی اپنی ایف آئی آر ہوگی. ایف آئی آر جب آپ کرائیں گے تو پھر وہی جائے گی, انویسٹیگیشن ہوگی, انویسٹیگیشن آفیسر ہوگا, پورا وہی سٹرکچر ہے جو پولیس کا اور ایف آئی اے کا ہوتا ہے, لیکن یہ اپنا انڈیپینڈنٹلی کام کرے گا اسپیسیفکلی سائبر کرائم کے حوالے سے. تو یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے, اور اس کے اندر کیا ہوگا, جو فیک نیوز لوگ پھیلاتے ہیں, لوگوں کی تصدیق کرتے ہیں, تو اور پھر دوسرا فائر وال جو انسٹال ہوگی ہے. اب سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے فعال ہونے کے بعد جیسے آپ اپنے موبائل سے کسی کو فون کر کے کہتے ہیں نا, کوئی دھمکی دیتے, تو وہ بڑی ایزیلی ٹریک ہوتا ہے کہ یہ فلانا نمبر ہے, یہ ایاز اکبر کے نام پہ ہے, یہ زید بکر کے نام پہ ہے. اس طرح جو فائر وال کے بعد اب جتنی بھی آپ کسی بھی آئی پی ایڈریس سے کوئی بھی چیز اپلوڈ کریں گے تو سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس یہ مینڈیٹ موجود ہے, ان کے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے کہ ان کو پتہ ہوگا کہ فلانی جگہ سے ایاز اکبر نامی آدمی یا اس گھر کے اوپر جو انٹرنیٹ کنیکشن لگا ہوا ہے یہاں سے یہ سارا مواد جو ہے
وہ اپلوڈ ہوا ہے تو پھر نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جب ان پہ انویسٹیگیشن کرے گی تو وہ یہاں آئے گی، دیکھے گی یہاں کس کس نے یہ استعمال کیا ہے، اور وہ گیجٹس بھی اور تمام چیزیں ان کے پاس تمام ریکارڈ جا رہا ہوگا. تو یہ اچھی بات ہے جو اس ماڈرن ایرا کے اندر جو ایک سائبر کرائم جو ہے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور لوگوں کے لیے خطرے ہیں. موبائل ہر بندے کے پاس ہے، لوگوں کی پرائیویسی ختم ہو گئی ہے، لوگوں کی آپ چھپ چھپا کے لوگوں کی آڈیوز ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کا کلا کما ہوگا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھلے لوگوں کو برا لگتا ہوگا لیکن یہ بہت اچھی چیز ہے چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو دیکھتے ہیں اس کے اندر، میں مزید اس کے اندر جاؤں گا، کوشش کروں گا کوئی سائبر کرائم ایکسپرٹ ہو ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے ایک چھوٹا سا پوڈ کاسٹ بھی کر لیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کیسے آپریٹ ہوگی اور کیسے ہوگی، اس پہ انویسٹیگیشن کیسی ہوگی، ایف آئی آر درج کرنے کا طریقہ کار ہوگا، تمام اس کا پروسیجر ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی تھا. یہ 2 اسٹوری میں نے آپ کو بتائی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک کریں، ویڈیو پسند آتی ہے تو شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.